جل اپنے محبوب کے امتیوں سے بہت پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے جب غضب بنایا نا، غضب کو پیدا کیا تو غضب نے آ کر ہی دیکھا کہ رحمت تو پہلے سے ہی موجود ہے. وہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. ہم بہت نادان ہیں، بہت نادان ہیں. اس کریم رب سے دور جا رہے ہیں، حالانکہ جا سکتے نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرے گا، بلکہ ایک بات اس میں جس سے حساب کتاب ہو گیا نا وہ پھنس گیا. جس سے حساب کتاب ہوا نا ایک ایک چیز کا، وہ ہلاک ہوا. اللہ تعالیٰ یوں بھی فرمائے گا کہ بڑے چھپ کر، سب سے چھپ کر کہے گا میں نے تو نے یہ گناہ کیے، مولا کیا. تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا مولا کیا. میرے فرشتوں نے لکھ کر کوئی ظلم تو نہیں کیا نا، کچھ یہ کیا نا گناہ، وہ کہے گا مولا کیا. اب اس کی حالت ایسی ہو جائے گی اب میں گیا. اب وہ مجرم جو ہے نا وہ سمجھے گا میں گیا، لیکن وہ کریم رب کہے گا سن، دنیا میں ہم نے تیرے عیب چھپائے، دنیا میں ہم نے تیرے عیب چھپائے، آج بھی تجھے بخش دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا کریم رب. سبحان اللہ. کیوں دور ہو، کیوں دور ہو، کیوں دور ہو؟ آ جاؤ نا اس کی بارگاہ، لگا لو نا جی، لگا لو نا اس سے. یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی میرے پیارے بھائیوں، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. جب مؤذن کہے نا حی علی الصلاۃ تو قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھے. سبحان اللہ. خود بخود ایسی محبت ہو جائے اور یہ کہتے اٹھے میرے مالک تیرا کرم ہے، تو نے پھر بلایا، سبحان اللہ. تو نے پھر بلا کر یہ سعادت بخشی کہ تیری برکت میں حاضر ہو رہا ہوں. نمازی جو ہوتا ہے نا، نمازی اس کو بڑا مقام فخر بھی ہے، مقام شکر بھی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں بلایا اور اس کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا. یہ سعادت بزور واد انیس کرم کی بات ہے. آپ دل لگاؤ نماز میں، پھر دیکھو پھر قدم خود بخود، اور دل کہے گا کب وقت ہو، کب ٹائم ہو میں جاؤں. سبحان اللہ. اللہ ہم نصیب فرمائے. آمین. نعت خوانی کا فائدہ ہونا چاہیے، نعت خوانی کے مقصد ہونے چاہیے. دھمال ڈالنا کا مقصد تھوڑی ہے. نعت خوانی کا یہ شعبہ بڑا مقدس شعبہ ہے. یہ نعت خوانی کا اسٹیج بڑا مقدس اسٹیج ہے. اس کا لحاظ رکھو، اس کا پاس رکھو. اللہ ہمیں باادب رکھے، آمین. اللہ ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے. آمین. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میاں چنو جو کہ مشہور ہیں، آج مجھے پتہ چلا کہ یہ بابا میاں چنو سہودی کے نام سے مشہور ہے، منسوب ہے یہ شعر. میری خوش قسمتی کہ مجھے آج حاضری نصیب ہوئی. سبحان اللہ. غالباً میری پہلی حاضری ہے آپ کے اس شہر میں. جب میری کسی شہر میں پہلی حاضری ہوتی ہے نا، اچھا میں پہلے آ چکا ہوں. سبحان اللہ. اچھا تو میں تیسری دفعہ یہاں پہ آیا ہوں. یہاں پہلی دفعہ آیا نا، ہاں میں جہاں پہلی حاضری ہوتی ہے نا تو وہاں میں کلام بالخصوص پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. واہ. اس کلام کو میں کہتا ہوں کسوٹی ہے. ہاں کسوٹی ہے، سمجھ پڑ جائے گی کون کتنے پانی میں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرش مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی گئی حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی
ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہ 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 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ فرماتا ہے ان قریب تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا محبوب ان قریب تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا کہ جہاں تیری سارے جتنے اولین آخرین سارے تیری ثنا کریں گے سبحان اللہ ساری تیری ثنا کریں گے مقام محمود دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا سارے حمد کریں گے سارے ثنا کریں گے حضور کی اولین آخرین جتنے بھی یہ سب حضور کی ثنا کریں گے کیوں لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی گئے کونین میں بٹتی گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ 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 اے سنی اے حضور کے عاشق تو مر تو صحیح ارے مر تو صحیح تو قبر میں جا تو صحیح قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے تو مر تو صحیح تو قبر میں جا تو صحیح ہاں ہاں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہ 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 سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی یہ لائٹ ہے کہ نہیں یہ لائٹ ہے کہ نہیں کون منع کرتا ہے اگر منع کرے گا تو مطلب کیا اس کو نظر نہیں آ رہا ایسا تو نہیں ہوگا لائٹ ہی نہیں ہوگی بھئی سورج ہے کہ نہیں اب دن کے وہ سورج ہوتا ہے نا کوئی کہے نہیں تو ہم کہیں گے یار اس کی آنکھوں کا قصور ہے میرے محبوب چاہیں تو سورج لوٹا ہے محبوب نے انگلی اٹھائی چاند ٹکڑے ہو گئے سبحان اللہ او یہ سب ہوتے ہوئے ہی نظر نہیں آتا تجھے اندھے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک اندھے نجدی گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اوے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب تیرا تعلق کیا وہ لگے وگے کیا تیرا
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، سنو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمام امتوں پر اس وقت تک حرام کر دیا جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. جنت تو حضور کی ہے، حضور کے غلاموں کی. سبحان اللہ. تیرا کیا لگے گا؟ تیرا تعلق کیا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مسئلہ، وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. میرے پیارے پیارے بھائیو، سنو سنو، جملہ تو دیکھو، جملہ تو سنو، کتنا پیارا پیارا جملہ ہے. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اللہ 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 اللہ. ہم بھیکاری وہ کریم. واہ واہ. وہ آج کل کوئی کمپنی نکلی نا کریم، وہ جو گاڑی واڑی منگوانی ہو گئی، وہ پتہ ہی نہیں کریم کہتے کیسے ہیں. واہ واہ. ایسے لگتے نام کریم. ایک دفعہ اتفاق ہوا کسی کے لیے گاڑی منگوائی، وہ گاڑی کوئی غلط بھیج دی تو میں نے کینسل کر دی، تو بولا چارج لگ گئے. یہ کریم. اور ذرا مطلب پتا ہو نا پھر بات کرا کرو. سبحان اللہ. کریم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دینا تو دے دے، واہ واہ. واپس نہ لے. واپس لے تو کریم نہیں. اور نام بدلو ہے، سبحان اللہ. نام بدلو یا واقع کریم بن جاؤ. ہاں جی، یہ زندن بات نکلی میں کر گیا. واہ واہ. میرے آقا کی شان، میرے آقا کریم ہیں، کریم سبحان اللہ. سبحان کریم اللہ. ہیں. دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں، بے شک. واپس نہیں لیتے. سبحان اللہ. جب بات ایسی ہے تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم بھیکاری وہ کریم، اور ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ عادت رسول اللہ کی. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. چار سنیں اعلیٰ حضرت کے اشعار. سبحان اللہ. امام کہتے ہیں، چلو آج بتا ہی دوں کیا کہتے ہیں. آہا. یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہم؟ حضرت بابا میاں چنو سہروردی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں. کتنا سال ہو گئے ان کو؟ 800 سال ہو گئے. کتنے 700. اوہ کتنے سال ہو گئے؟ لگتے ہیں کتنے پرانے. سبحان اللہ. ان پر یہ ہمیشہ باہر میں کیوں رہتے؟ لوگ کہتے ہیں مزاروں میں جاتے ہو، یہ تو سوئے ہوئے ہیں. حدیث میں ہے جب اللہ کا نیک بندہ سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے نم کا نمت العروس، سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ تو خواہ جا رہے ہو، سوئے ہوئے ہیں.
ہم نے کہا ہاں سوئے ہوئے ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے تم. واہ واہ. کنامت العروس. صرف یہ نہیں کہا کہ سو جا، بلکہ یہ کہا جا کر سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. سبحان اللہ. اور کنوارو تم کو کیا پتا آہا. سبحان اللہ. کنواروں کو کیا پتا دلہن سوتی ہے یا جاگتی ہے؟ واہ واہ واہ. ہیں جی اللہ اکبر. یہ سوئے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں، یہ تو محبوب کا انتظار ہے. سبحان اللہ. اور ایسا کرم ہے ان پر. اور کیوں نہ ہو، امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ خاک کو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. سبحان اللہ. مل عشق. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی سے پوچھا گیا کہ عشق کیا ہے؟ آپ کا عشق العشق نار. عشق جو ہے وہ نار ہے، آگ ہے جو ماں سوائے اللہ سب کچھ جلا دیتی ہے. اور یہ عشق کی آگ اتنی شدت والی ہوتی ہے کہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی. صوفیہ نے مثال دی کہ اگر کسی کو اس عشق کی آگ میں ڈالا جائے اور پھر وہاں سے نکال کر اگر جہنم میں ڈال دیا جائے نا تو اس میں سو جائے، اس کو نیند آ جائے. یہ عشق کی آگ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ عشق کی آگ ہے. تو جو عشق کی آگ میں جل گیا اب وہ اس کو اور کیا آگ اثر کرے گی. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ خاک کو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. ارے جان کی ایک سیر گئے الفت رسول اللہ کی. جان کی ایک سیر گئے الفت رسول اللہ کی. جان کی ایک سیر گئے الفت رسول اللہ کی. جان کی ایک سیر گئے الفت رسول اللہ کی. دنیا میں میرے آقا آپ کے آقا ہمارے آقا جس پر چاہیں کرم فرمائیں اور جس کو چاہیں اپنی طاقت کے جلوے دکھائیں، سبحان اللہ. جس پر کرم فرمائیں. لیکن وہ دن بھی آئے گا جب محبوب کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی. سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ کھلنا شروع ہوتے ہیں، اللہ کھول دیتا ہے. کھلیں گے تو سمجھ پڑے لوگوں کو نا. جب تک کھلیں گے نہیں لوگ سمجھ نہیں پڑے گی لوگوں کو نا. ذرا کھل جائیں تو اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہیں کیا. بات ضمن چل گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی. کھل کے. آپ کو ایک بات بتا دوں میں، یہ پل صراط، یہ میزان، یہ حوض کوثر، یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس گلی میں جاؤ گے تھوڑا آگے جا کے تو یہاں پہ کوثر، پھر وہاں سے ٹرن کر کے آگے آؤ تو یہاں پر جناب میزان، تو تھوڑا یوں چلے جاؤ تو یہ پل صراط. ایسا نہیں، سینکڑوں سال کی مسافت. یہ ایک ایک مقام پر اتنا فاصلہ. قیامت کے دن حضور کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی. سبحان اللہ. کوئی حضور کو میزان پہ بلا رہا، حضور وہاں بھی جلوہ فرما رہا. سبحان اللہ. کوئی حضور کو حوض کوثر پہ بلا رہا، حضور وہاں بھی جلوہ فرما رہا. کوئی حضور کو میزان پہ پکار رہا، حضور وہاں بھی جلوہ فرما رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کھل کے سامنے آئے گی طاقت. اور پھر کیا ہوگا سنو. امام کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. ارے حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 और आला हज़रत का कलाम है, मैंने कहा ना कसौटी है। सुभान अल्लाह आला हज़रत का कलाम का फायदा ये है कि हदीस और कुरान साथ साथ चलते हैं। सुभान अल्लाह ऐसा कलाम आला हज़रत का। मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, सारी मखलूक मुझ मुस्तफा के पास आएगी। सुभान अना हाशिरुन, सारी मखलूक मुझ मुस्तफा के पास आएगी। हत्ता इब्राहिम, यहां तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मेरे पास आए। सुभान अल्लाह ये क्यों कहा हुजूर ने हत्ता इब्राहिम, कि हुजूर के बाद मर्तबे में कोई है तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हुजूर ने हज़रत इब्राहिम का जिक्र करके बात खत्म कर दी कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मेरे पास आएंगे तो बाकी सब वो भी आएंगे। जब तक हुजूर की बारगाह में हाजिरी नहीं होगी ना, बात बनेगी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सारी मखलूक मुझ मुस्तफा के पास आएगी, हत्ता इब्राहिम। मेरे आला हज़रत कहते हैं कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। शफाअत कोई नहीं, माज़अल्लाह, हम तो अमल से जाएंगे। सुन, अमल से कोई नहीं जाएगा, करम से जाएगा। सुभान अल्लाह अमल कर, लेकिन भरोसा मत कर इस पर। अमल पर भरोसा नहीं है, भरोसा हुजूर की रहमत पर। सुभान अल्लाह बेशक नेक अच्छे हैं, क्या अमाल हैं उनके अच्छे, हम बदों के लिए काफी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह तो हर कोई हुजूर की शफाअत से ही बेरामंद होकर बात बनेगी। जो कहते ना हमें शफाअत की जरूरत नहीं, मैं कहता हूं वाकई तुमको जरूरत नहीं। नहीं समझा आप? समझे नहीं भाई? जो ये कहते हैं कि हमें हुजूर की शफाअत की जरूरत नहीं, तो हम कहते हैं वाकई तुम लोगों को जरूरत नहीं, हमको जरूरत है। सुभान अल्लाह भाई जो जिसके लिए है ही नहीं शफाअत, तो उसको क्या जरूरत है? वो तो डायरेक्ट वाले ना, डायरेक्ट वाले, कोई हिसाब किताब भी नहीं, डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट हमेशा के लिए। कहां? समझ गए ना? लअम्लअन्न जहन्नम, बेशक मैं जरूर भर दूंगा काफिरों से जहन्नम को, अल्लाह का वादा। और जो हुजूर के गुलाम है ना, उनके लिए शफाअत, सुभान अल्लाह हमें जरूरत है शफाअत। सुभान अल्लाह तो सुनो, इमाम कहते हैं कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। अरे है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे खुरागे मत्तागे सुभान हुजूर। अल्लाह ऐ रज़ा खुद साहिबे खुरागे मत्तागे हुजूर। मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह।